مرنے کے بعد انسان کی 9 آرزوئیں ہوں گی جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے۔ انسان مرنے کے بعد کیا کیا آرزوئیں کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور دنیا کا کوئی انسان بھی اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام انسانیت کا اتفاق ہے، مگر اس کا سامنا کرنے کے لیے کوئی بھی انسان نفسیاتی اور طبی طور پر آمادہ نہیں ہوتا۔ دوسروں کے لیے موت کو یقینی سمجھنے والا انسان اس بات کا گمان کرتا رہتا ہے کہ شاید وہ طویل عرصہ تک موت سے بچتا رہے گا۔ دوسروں کے جنازوں میں شرکت کرنے والا انسان اگر دل کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کر لے کہ اس نے بھی ایک دن قبر میں اتر جانا ہے، تو دنیا میں ہونے والے ظلم، زیادتیوں اور استحصال کا بآسانی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بعد انسان کو اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا اور اس زندگی میں کیے گئے اعمال کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کو جنت یا جہنم میں داخل کریں گے۔ موت کے بعد جی اٹھنا اگرچہ ایمانیت کا تقاضا ہے، لیکن انسان اس بات کو اس انداز میں تسلیم نہیں کرتا کہ جس انداز میں اس کو اس حقیقت پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر بہت سے انسانوں کی اس بدگمانی کا ذکر کیا ہے جو وہ موت کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں بہت سے انسانوں کی بدگمانی کا ذکر کیا ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتے۔ سورہ قیامت کی آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قوت تخلیق کا ذکر بڑے ہی خوبصورت انداز میں یوں فرماتے ہیں، کیا گمان کرتا ہے انسان یہ کہ ہرگز نہیں ہم جمع کریں گے اس کی ہڈیاں؟ ہاں کیوں نہیں، ہم تو قدرت رکھنے والے ہیں اس پر کہ ہم درست کر دیں گے اس کے پور کو۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ بات پوچھی تھی کہ وہ مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس واقعہ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں یوں بیان فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، تو دکھا مجھے کیسے تو زندہ کرے گا مردوں کو، فرمایا اور کیا نہیں تم ایمان رکھتے؟ کہا ابراہیم نے کیوں نہیں، اور لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ فرمایا اچھا تو لو 4 پرندے، پھر انہیں مانوس کر لو اپنے ساتھ، پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان سے ایک ایک ٹکڑا، پھر پکارو انہیں، وہ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لو کہ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے اچھائی اور برائی دونوں طرح کے راستے دکھائے، اور فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ جہاں بیجو گے وہی آخرت میں کاٹو گے۔ بعض اوقات انسان دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں گم ہو کر سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے اور آخرکار اسے موت آ جاتی ہے۔ موت کے بعد بھی انسان کی سوچ، احساس اور تمنا باقی رہتی ہے۔ وہ دنیا میں واپس جانے اور اپنے اعمال درست کرنے کی خواہش کرتا ہے، مگر اس وقت کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ وہ مسلمان جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال نہیں کیے ہوں گے، مرنے کے بعد انسان کی آرزوئیں ہوں گی۔ نمبر 1، وہ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں واپس لوٹ جائیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں، لیکن یہ سب ان کی خواہش ہوگی جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے رب، مجھے واپس پھیر دیجئے، شاید اب میں کچھ بھلائی کما سکوں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے۔ نمبر 2، انسان جو اپنی آرزو کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن جب جانوروں اور چوپایوں کو اٹھایا جائے گا اور انہیں ایک دوسرے سے بدلا دلایا جائے گا، اس کے بعد وہ سب خاک ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ کر انسان حسرت کرے گا کہ کاش میں بھی ان کی طرح خاک کر دیا جاتا۔
مطلب یہ کہ مجھے خاک بنا دیا جاتا اور میں عذاب سے بچ جاتا۔ نمبر 3، جو انسان خواہش کرے گا مرنے کے بعد جب میدان حشر میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب و کتاب کے بعد جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا، گناہگار جب اپنے اعمال دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش میں دنیا میں نیک اعمال کرتا اور آج ان کا اجر پاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی۔ نمبر 4، جو انسان آرزو کرے گا مرنے کے بعد جب بندے کو اس کے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اس بات کی حسرت کرے گا کہ کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ جو اپنے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں دیکھے گا تو کہے گا ہائے مجھے اپنا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ مرنے کے بعد انسان جو 5ویں خواہش کرے گا وہ یہ ہے، دنیا میں اچھے اور نیک سیرت دوست بنانے چاہیے جو ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی سنوار دیں، نہ کہ ایسے دوست بنائیں جن کی وجہ سے ہمیں آخرت میں اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں لینا پڑے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بندہ کہے گا ہائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ نمبر 6، جب مرنے کے بعد انسان کو اس کے اعمال کی وجہ سے سزا دی جائے گی تو وہ آرزو کرے گا اے کاش میں نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن ان کے چہرے آگ میں بار بار الٹے جائیں گے تو کہتے ہوں گے ہائے اے کاش ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور اس کے رسول کا حکم مانا ہوتا۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کبیرہ گناہ ہے اور اس کی معافی نہیں ہے۔ جب قیامت کے دن مشرک یعنی شرک کرنے والے کو عذاب ہوگا تو کہے گا اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہیں جہنم کی آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں نے دنیا میں واپس چلا جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی آیت کو نہ جھٹلاؤں اور مسلمان ہو جاؤں۔ نمبر 8، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کبھی تم دیکھو جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش کسی طرح ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ نمبر 9، آج مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا کر اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ سود، غیبت، چغل خوری، دھوکہ دہی، ذخیرہ اندوزی اور جھوٹ عام ہو چکا ہے۔ مسلمانوں میں اتحاد ختم ہو چکا ہے، جس کی بڑی وجہ قرآن و سنت کی پیروی نہ کرنا ہے۔ سورہ الاحزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا لے گا اور کہے گا کہ ہائے کسی طرح سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ لی ہوتی، یعنی جو لوگ دنیا میں سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، اپنی زندگیاں اسلامی احکامات کے مطابق بسر نہیں کرتے، وہ اس دن آرزو کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی ہوتی اور آج نجات پا جاتے۔ انسان مرنے کے بعد آرزو کرے گا کہ اے اللہ تو نے ہمیں تھوڑی مہلت دی ہوتی تاکہ ہم تیری راہ میں صدقہ و خیرات کر لیتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں نہ مہلت دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکیوں میں ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مرنے کے بعد تمام تر خواہشات صرف حسرت ہی رہ جائیں گی، لہٰذا ابھی وقت ہے ہم اپنے اعمال کو درست کریں، نیک سیرت دوست بنائیں، صدقہ و خیرات کریں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیراً۔